بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں؟ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں ذکر کردہ قصص الانبیاء میں ایک قصہ سیدنا الیاس علیہ السلام کا بھی ہے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کی بعثت اور دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا سورہ صافات میں ارشاد ہے، اور بلا شبہ الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بنانے والوں میں سے سب سے بہتر کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑ دی کہ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ الیاس علیہ السلام کا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے شہر بالبک اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے بنی اسرائیل کے لیے اس وقت نبی بنا کر بھیجا تھا جب ان میں بت پرستی پھیل گئی تھی۔ تو الیاس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں کہ اس کے بجائے بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اس قدر گمگشتہ راہ ہو گئے ہو کہ اپنے بڑے بت بال کی پرستش کرتے ہو اور اللہ احسن الخالقین کو فراموش کر بیٹھے ہو، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے؟ اہل بالبک پر ان کی تقریر کا کوئی مثبت اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور حالت کفر میں ہی مر گئے، تو انجام کار جہنم ہی میں ڈال دیے گئے، سوائے ان چند نیک بندوں کے جنہوں نے ان کی ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا تھا اور ان کی پیروی کی تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا ذکر خیر آنے والی قوموں میں باقی رکھا کہ ہر صاحب ایمان ان کا نام عزت و احترام سے لیتا ہے اور ان کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتا ہے، اور فرمایا کہ ہم عمل صالح کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور الیاس علیہ السلام ہمارے صادق الایمان بندوں میں سے تھے۔ ناظرین، سورہ نام میں حضرت الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور ان کی نسل کے انبیاء اور رسل کی ایک مختصر فہرست ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ہدایت عطا کی، اور نوح کو ہدایت بخشی ان سے پہلے، اور ابراہیم کی نسل میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی یعنی راہ دکھائی، اور ہم اسی طرح نیک کرداروں کو نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب صالح انسانوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر برتری دی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ قرآن میں بہت مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی ذہنیت اس درجہ مسخ تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دل دادا ہوں، اور انبیاء اور رسل کے ایک طویل اور پہم سلسلہ کے باوجود بت پرستی، عناصر پرستی، کواکب پرستی، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔ یہود اور مشرقی اسرائیلیوں کے یہاں بال کی پرستش کے لیے مختلف موسموں میں عظیم الشان مجالس منعقد ہوا کرتی تھیں، اور اس کے لیے بڑے بڑے ہیکل اور عظیم الشان قربان گاہیں بنائی جاتی تھیں، اور کہاں اس کو بخورات کی دھونی دی جاتی تھی، اور پھر طرح طرح کی خوشبوئیں چڑھاتے تھے، اور کبھی کبھی اس کو انسانوں کی بھینٹ بھی دی جاتی تھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ بال سونے کا بت تھا جس کا قد 20 گز تھا، اور اس کے 4 منہ تھے، اور اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر کیے گئے تھے جو ہمہ وقت اس کی خدمت صفائی ستھرائی میں مصروف رہتے تھے۔ ناظرین، حضرت کعب احبار سے منقول ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے، اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روپوشی میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشیں ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ صرف 10,000 باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ مفسرین میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا ہے کہ الیاس حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے، اور ان دونوں شخصیات میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں، لیکن محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم نے بھی حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا ہے کہ دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اس
اس لیے حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا ہے۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ یوں دونوں میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت یسع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کی بعثت حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تھے جنہوں نے پوری زندگی جاہ و حشمت، دولت ثروت سے بے نیاز ہو کر بسر کی، رہنے کو مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کی فکر رہی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی ہی پر گزارا کر لیا، دن بھر درس و تبلیغ میں مصروف رہتے اور شب یاد الہی میں گزار دیتے۔ جب نیند زیادہ ستاتی تو جہاں جگہ میسر آ جاتی وہیں سو جاتے۔ سفر نامہ عرض قرآن میں تحریر ہے کہ وادی سینا میں واقع جبل طور پر مقام الیاس وہ جگہ ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام سامرا سے بھاگ کر روپوش ہوئے تھے۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ مورخین اور مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشین گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عساکر اور حاکم وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کعب الاحبار سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہم السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام پر اور حضرت الیاس علیہ السلام پر ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے اور روزے رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ وہ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں یہ ان اسرائیلی روایات میں سے ہیں جن کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ تکذیب، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحت بعید ہے۔ بائبل میں لکھا ہے اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو، ایک آتش رت اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہو۔ صرف ایک روایت مستدرک حاکم میں ملتی ہے جس میں مذکور ہے کہ تبوک کے راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اسے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی رائے یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ دعا ہے اے رب کریم مولا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔